السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنة او یصیبہم عذاب علیم۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جماعت اہل حدیث کی طرف کیا۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ہر بات ہمارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی سنت ہمارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے محبوب اور پسندیدہ۔ معزز حاضرین، آج کا یہ ہمارا ماہانہ اجتماع شہری جمعیت اہل حدیث کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ آخر ہماری جماعت کی خاصیت کیا ہے، خوبی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے۔ آخر یہ جماعت اہل حدیث کس بات کی دعوت دیتی ہے اور کس بات کی تعلیم دیتی ہے؟ کیوں آخر لوگ اسے اپنے آپ کو حدیث کی طرف نسبت دیتے ہوئے، قرآن کی طرف نسبت دیتے ہوئے پیش کرتے؟ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے کہ جماعت اہل حدیث کی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ اس جماعت کی تعلیم قرآن و حدیث کی تعلیم، اس کے اندر وہی بات بتائی جاتی ہے جو قرآن میں مذکور ہے، اور وہی بات بتائی جاتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اس کے اندر بدعات، خرافات، شرکیہ اعمال کی ذری بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کبھی شرک کو پسند نہیں کرتی، شرک کو پسند نہیں کرتی، بدعات و خرافات کو قبول نہیں کرتی، بلکہ ہر ہمیشہ جب بھی جہاں بھی سنت کے خلاف کوئی عمل دکھائی دے، ڈنکے کی چوٹ اس کی مخالفت میں آواز کو بلند کرتی۔ اور یاد رکھیے، اس پر ہمیں یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک لفظ کہوں تو غلط بھی نہیں ہوگا کہ ہم فخر بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جماعت سے منسلک کیا ہے، نسبت ہمیں دیا ہے جس کی تعلیم قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، جس کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل دنیا کے ہر ایک سے بڑھ کر۔ معزز حاضرین، دیکھیے کہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ کی اتباع کرنا ہمارے لیے فرض، واجب اور ضروری قرار دیا۔ آپ کی اتباع کے بغیر کوئی انسان مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کے مسلمان ہونے کے لیے نبی پر ایمان لا کر نبی کی اتباع کرنا اشد ضروری ہے۔ نبی کی اتباع کے بغیر نہ ایمان مکمل، نہ عمل قابل قبول، نہ بندہ رب کی رضا محبت حاصل کر سکتا ہے، نہ کل قیامت کے دن جنت کا مستحق بن سکتا۔ اسی لیے رب العالمین نے ہمیں متنبہ کیا، تنبیہ کی، کہا
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو رسول کے معاملے کی مخالفت کرتے ہیں چاہیے کہ وہ ڈریں۔ کس بات سے ڈریں؟ اس بات سے ڈریں کہ مخالفت کرنے کے نتیجے میں لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے یا اللہ رب العالمین کی جانب سے دردناک عذاب انہیں گھیر لے گا۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ دین کا اہم رکن ہے۔ رب العالمین نے ہمیں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دے تم اسے لے لو، اور جس سے رسول روکے اس سے تم رک جاؤ۔ اور یاد رکھیے کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے بھی رسول کی اتباع شرط ہے۔ کوئی منمانی عبادت کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا، کوئی کسی کے کہنے کے مطابق عبادت کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا۔ عبادت بھی وہی قابل قبول ہے جو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، آپ کے کیے ہوئے طریقے پر ہو۔ جب تک عبادت رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگو حج کے ارکان تم مجھ سے سیکھو۔ آپ نے تعلیم دی، کہا جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس مسئلے میں ایک بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لا یصح قول الا بعمل۔ انسان جب بات کرتا ہے اگر انسان کی بات صحیح ہوگی تو عملاً بھی اس کا اظہار ہو، تو عمل سے انسان کی بات قول صحیح ہوتا ہے۔ ولا یصح قول وعمل الا بنیت، اور انسان کا قول انسان کا عمل اچھی نیت کے بغیر بھی صحیح نہیں ہوتا، نیت خالص ہو تب جا کر قول و عمل صحیح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ولا یصح قول وعمل ونیت الا بالسنہ، عمل صحیح ہونے کے لیے، قول صحیح ہونے کے لیے، یہاں تک کہ نیت صحیح ہونے کے لیے بھی اللہ کے نبی کی سنت ہونا ضروری ہے۔ تو گویا کہ انسان کا کوئی عمل سنت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت اور نبی کی اتباع یہ دو اہم اصول ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ اللہ کی عبادت ہم نبی کے طریقے کے مطابق کریں۔ عبادت ہم اللہ کی کریں اور عبادت نبی کے طریقے کے مطابق کریں۔ معزز حاضرین، نبی کی اتباع کرنا ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں نیک عمل کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جنت کے حصول کے لیے نبی کا طریقہ، نبی کی سنت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، کہا کہ میری امت کا ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے وہ جو تمہارا انکار کرے گا؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا ہے۔ نبی کا انکار کرنے والا کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، آخر نبی کی اتباع ہم کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ نبی کی اتباع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہم اتباع کریں گے؟ یاد رکھیے نبی کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں نبی کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔
ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سونا جاگنا، زندگی کا ہر عمل، ہر کام اسوہ نبوی کے روشنی میں ہو، یہی نبی کی اتباع کرنا ہے۔ عقیدے میں نبی کی اتباع شامل ہو، عبادت میں نبی کی اتباع شامل ہو، معاملات میں نبی کی اتباع شامل ہو، گھر کے اندر، گھر کے باہر، لوگوں کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے ساتھ لین دین، ہر چیز میں نبی کا اسوہ ہو، اور یہی صحیح معنوں میں نبی کی اتباع کرنی۔ اور یاد رکھیے، نبی کی اتباع کرنے میں یہ تعلیم دی گئی، سر سے لے کر پیر تک ہمارا یہ جسم، ہماری یہ زندگی نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ہو۔ کہتے ہیں سفیان الثوری رحمہ اللہ، ان استطعت الا تحک رأسک الا بأثر فافعل، اگر تم کنگھی بھی کرنا چاہتے ہو، کنگھی کرنے میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے کر سکتے ہو، وہاں پر بھی تم سنت کو مقدم رکھو، کنگھی کرنے میں بھی۔ اور اگر پیر کی بات کریں، عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے ایک چپل پہن کر چلنے سے منع کیا، بتاؤ اگر ایک چپل میرا یہاں پر ہے، دوسرا چپل ایک قدم دور ہے، تو کیا میں دوسرا چپل پہننے کے لیے ایک قدم، ایک چپل پہن کر جا سکتا ہوں؟ تو کہا اگر تم سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے تو ایک قدم میں بھی سنت کی مخالفت مت کرو۔ اور یہی صحیح ہے، نبی سے محبت کا معنی، نبی سے محبت کا تقاضا، اور یہی صحیح ہے کامل مسلمان ہونا۔ جب تک انسان ہر چیز میں سنت کو مقدم نہیں رکھ سکتا، اس وقت تک وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خاص کر خواتین بھی یہاں موجود ہیں، ہرگز یہ نہ سمجھیں سنت پر عمل کرنے کا معاملہ صرف مردوں کے لیے ہے، ہرگز نہیں، سنت پر عمل کرنے کا معاملہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ مردوں میں بوڑھے، جوان، بچے، خواتین میں ہر ایک اس میں شامل ہے۔ مسلمان ہیں تو سب کی ذمہ داری ہے کہ انسان کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور کیسے نبی کے طریقے کے مطابق؟ صحابہ نے جو مثال دی ہے، دنیا چلی جائے سنت نہ جائے۔ دنیا اگر جاتی ہے، برباد ہوتی ہے، نقصان دنیا کا ہوتا ہے، دنیا کا نقصان ہو یہ برداشت ہے، سنت نکلے یہ برداشت نہیں، سنت کی خلاف ورزی ہو یہ برداشت نہیں ہے۔ اور یہی طریقہ، یہی مثال صحابہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ مختصراً واقعات میں بات یہ ہے، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تو اس میں یہ بیعت میں بات تھی کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ نتیجہ یہ نکلا، جب گھوڑا خریدنے کے لیے گئے، دیکھا کہ گھوڑا بیچنے والا 300 درہم میں بیچنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں بلکہ 800 درہم کا ہے۔ بیچنے میں بیچنے والا 300 کے لیے تیار ہے، لیکن صحابی 300 میں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ 300 میں فروخت ہونے والے گھوڑے کو انہوں نے 800 درہم میں خریدا۔ یہ نبی کی سنت، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، آپ نے کہا کہ اسے پھینک دو، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے ہاتھ میں اس کے بدلے میں جہنم کا انگارہ ہو؟ صحابی نے پھینک دیا۔ جب مجلس ختم ہوئی، دوسرے صحابہ نے کہا کہ اب تو مجلس ختم ہو گئی، انگوٹھی کی لے لو، گھر میں کام آئے گی، تم عورتوں کو دے دو، دوسرے کام میں رکھ لو۔ تو کہا کیف آخذہ قد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس انگوٹھی کو میں کیسے لوں جسے اللہ کے نبی نے پھینک دیا؟ اللہ کے نبی نے پھینک دیا ہے، میں اس انگوٹھی کو نہیں لوں گا۔ صحابہ آئے اور کہنے لگے عذنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نصیحت کیجیے ہمیں،
نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تسأل الناس شیئا، تمہاری ضرورت بھی ہو لیکن لوگوں سے سوال مت کرو۔ تو یہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ایسا تھا، ان میں سے کوئی اگر سوار ہو کر جاتا، سواری پر بیٹھتا، لیکن جو کوڑا ہوتا ہے، جانور کو ہانکنے والی لکڑی ہوتی ہے، اگر وہ نیچے گر جائے تو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی اٹھا کر دے دو، اب مجھے اترنا ہے، اتر کر لینا ہے تو تم اسے اٹھا کر دے دو، اتنا بھی مطالبہ نہیں کرتے تھے، خود اترتے اور اسے لیتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگوں سے کوئی سوال مت کرو۔ محترم حضرات، سنت پر عمل کرنا یقیناً یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری، یہ الگ بات ہے۔ یاد رکھیے، آج ہمارے پاس صرف نام ہے جماعت کا، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ و شوق ہمارے اندر نہیں۔ صرف نام لگانے سے کبھی انسان کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ کامل مسلمان ہوتا ہے تو صحیح تعلیمات پر عمل کر کے، سنت کے مطابق زندگی گزار کے۔ ایسے وقت میں ہماری جماعت کے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عملی طور پر سنت کا پرچار کرے، عملی طور پر سنت کی دعوت و تبلیغ کرے، اپنی زندگی میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے بتائے کہ ہم صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کرنے والے، سنت پر عمل کرنے والے، کوئی چھوٹی بڑی سنت کو جانے نہیں دیں گے۔ جو بھی بات ہمیں معلوم ہوگی ہم فوراً اس پر عمل کر لیں گے۔ علماء نے سنت پر عمل کرنے کے فائدے بتاتے ہوئے فرمایا، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاعتصام بالسنت نجاح، سنت کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہی کامیابی ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں البرکۃ والخیر کلہ فی اتباع ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامتثال امرہ، برکت اور خیر، زندگی میں برکت اور خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، آپ کے حکم کے امتثال پر ہے، حکم کو بجا لانے میں ہے۔ سعد بن ناصر الشصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کل ما قرب الناس من السنہ زالت الخلافات بینہم وکل ما ابتعد الناس عن السنہ وجد الاختلاف بینہم، لوگ جتنا سنت کے قریب ہوں گے اتنا ہی لوگوں کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات سچ ہے، آج جماعتوں کے نام پر مسلمانوں میں اختلافات ہیں، اس کا بڑا سبب سنت سے روگردانی ہے۔ یا ایک ہی جماعت میں اگر اختلافات ہیں اس کا سبب بھی سنت سے روگردانی، ایک خاندان میں اگر اختلافات ہیں اس کا سبب بھی سنت سے روگردانی، ایک گھر میں بھائیوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہے اس کا سبب بھی سنت سے روگردانی۔ سنت سے جتنا قریب ہوں گے اختلافات ختم ہوں گے، اور جتنا دور ہوں گے اتنے ہی اختلافات بڑھیں گے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا السنۃ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ یہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، جو اسے چھوڑ دے گا ڈوب جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ آخری بات اس مسئلے میں یہ ہے، سہل التستوری رحمہ اللہ کہتے ہیں مثل السنت فی الدنیا مثل الجنت فی الآخرہ، کہ سنت کی مثال دنیا میں اگر ہم دیں تو آخرت میں جو جنت ہے وہی مثال ہے سنت کی دنیا میں۔ کیوں کہ جنت میں جانے کے بعد انسان ہر طرح کے مصائب سے، تکالیف سے، آزمائشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، عذابات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو دنیا میں سنت کو اپنا لے ہر طرح کی گمراہیوں سے، شکوک و شبہات سے، اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔